قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی تمہیں اچک کر لے جائے گا، کوئی تم پہ حملہ کر دے گا، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہت اچھی اچھی چیزوں کا رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قرآن کریم ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ قیامت تک کہ ایک ایک مسئلے میں رہنمائی موجود ہے قرآن کریم میں، اسلام میں۔ آج 14 اگست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو ہمیں یہ عظیم وطن پاکستان کی صورت میں عطا کیا، اور یہ ہمیں کوئی ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کر کسی نے نہیں دے دیا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ موجودہ جو ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت وہ پاکستان بنتے ہوئے کی گئی ہے۔ کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی ہے، اپنے گھر بار، کاروبار، زمینیں، جائیدادیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ جب تاریخ کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، جمعے کے بیان میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی بات کو بہت تفصیل سے بتایا جا سکے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا، اس کا اعتراف کیا جاتا، مسلمانوں کو وہ حیثیت اور وقت دی جاتی جو ان کو دینی چاہیے۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ سال ہا سال سے انگریز کی حکومت آنے کے بعد مسلمان پستے چلے جا رہے تھے، پریشان کیے جا رہے تھے۔ اس وقت ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا، علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ ملک چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہے، مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا دین ہے، اپنا کلچر ہے، ساری چیزیں مسلمانوں کی ہندوؤں سے الگ ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں کسی قوم کی دوسری قوم سے الگ ہو، وہ الگ قوم کہلاتی ہے۔ تو جب الگ قوم ہے، اس کی اپنی شناخت ہونی چاہیے، اس شناخت کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو بعد میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں نا، لیکن آپ ان لوگوں سے ملیں جنہوں نے خود ذاتی حیثیت میں یہ قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی عمر 80 سال، 85 سال، 90 سال عمر ہے، اور اس وقت 1947 میں ان کی عمر 10 سال، 12 سال، 15 سال۔ ان سے ذرا پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ کوئی خوشی کا موقع بھی ہو نا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. یار کون سی آزادی، اس کو آزادی کہتے ہیں، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، یہ نہیں ہو رہا، سڑک پہ جو ہے نا نالے کا سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کون سی آزادی؟ آزادی کا شکر منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں دنیا میں مسائل ختم ہو گئے. آزادی کا شکر ادا کرنے کا یہ مطلب کہاں سے ہوا کہ جب آپ آزادی کا شکر ادا کریں گے اس کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں بڑی پرفیکٹ چل رہی ہیں تب آپ آزادی کا شکر ادا کریں گے. یہ جو دین پر عمل کرنے کی ہمیں آزادی ہے، جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم بولتے ہیں. جس طرح کا ادارہ، جس طرح کا اسکول، جس طرح کا مدرسہ، جس طرح کی یونیورسٹی، جس طرح کی آرگنائزیشن ہم بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. کوئی اسکول بنانا چاہے وہ اسکول بنا لیتا ہے، کوئی مدرسہ بنانا چاہے وہ مدرسہ بنا لیتا ہے، کوئی حفظ کا مدرسہ بنانا چاہے وہ بنا لیتا ہے، کوئی درس نظامی کا مدرسہ بنانا چاہے وہ بنا لیتا ہے، کوئی اسلامی تحریک، کوئی اسلامی تنظیم بنانا چاہے معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ بنا لیتا ہے. اور آزادی کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ اور آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آپ جائیں ذرا گلف کنٹریز میں، جو گلف کنٹریز ہیں وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ کو یہ آزادی حاصل ہے. یہ جو ممبر پہ ہم اس طرح کھلے عام تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کا تصور ہے کہ کوئی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے گا اور آ کے بیان شروع کر دے گا؟ اس چیز کا تصور ہے وہاں پر؟ اور آزادی کس کو کہتے ہیں؟ ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ حق ہے، جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ غلط ہے. جو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر وہ حکومت کے خلاف جا رہا ہو، وہ کسی سیٹ کے خلاف جا رہا ہو، وہ کسی حاجی صاحب کے خلاف جا رہا ہو، وہ کسی کے خلاف جا رہا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ چیز غلط ہے، ہم بتا دیتے ہیں غلط ہے. ہمیں پتہ ہو کہ ٹھیک ہے تو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے. بھائی اسی کو آزادی کہتے ہیں. جو قدر کرنے کی بات کی جاتی ہے وہ اس آزادی کی قدر کرنے کی بات کی جاتی ہے. آزادی کی قدر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، سڑکیں بھی بن گئی ہیں اور پانی بھی وافر مقدار میں آ رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی ہے. ظاہر ہے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، جو مسائل آپ بھگتتے ہیں سیم وہی سارے مسائل ہم بھی بھگتتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ہم جو یہاں بیٹھ کے بیان کرنے والا آدمی ہے وہ کسی اور فضا میں، کسی اور ماحول میں رہتا ہے؟ جس طرح کے محلوں میں آپ رہتے ہیں اسی طرح کے محلوں میں ہم رہتے ہیں. اس شہر میں آپ پیدا ہوئے، اسی شہر میں ہم پیدا ہوئے. جو پانی کے مسئلے آپ کے ہیں وہ پانی کے مسئلے ہمارے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے آپ کے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے ہمارے ہیں، جو سڑکوں کے مسئلے آپ کے ہیں وہی سڑکوں کے مسئلے ہمارے ہیں. تو مسئلے تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں کیا مسائل نہیں ہوتے؟ کبھی بیٹے کا والد کے ساتھ پھڈا چل رہا ہوتا ہے، کبھی بہو کا ساس کے ساتھ پھڈا چل رہا ہوتا ہے، کبھی ساس کا بہو کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، کبھی گھر میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. یہ مسئلے مسائل تو چلتے رہتے ہیں اور یہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے. اس چیز کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ملک عطا کیا ہے اور ہمیں اتنی آزادی اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے، اس آزادی کی قدر ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم کم تھے، تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تمہیں ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی آ کے ہمیں اچک کے لے جائے گا. کیا ہم ایسے تھے یا نہیں تھے؟ ہماری یہ حالت تھی یا نہیں تھی؟ ہندوستان میں اس طرح کی کمزور پوزیشن میں تھے یا نہیں تھے؟ تو اللہ نے ہماری مدد کی نا. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا،
پاکستان کا ترکیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. یہ ایگریمنٹ جب ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے نا کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت عطا کر دی ہے, کوئی ایسی ڈیفنس, کوئی ایسا دفاعی نظام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے کہ دنیا کے ممالک پاکستان کے ساتھ آ کے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. تو ایک وہ وقت تھا کہ اس چیز کا ڈر تھا کہ کوئی آئے گا, ہم پہ حملہ کرے گا, ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دے گا. جب کسی ملک میں جنگ چھڑتی ہے نا تو آپ جا کے دیکھیں, غزہ کے حالات دیکھیں. جب کوئی ملک کمزور ہوتا ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا تو پھر وہ حشر ہوتا ہے جو آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں, جو آج ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو اللہ نے اتنی بڑی طاقت ہمیں دی ہے ایک ملک کی صورت میں, ایک آزاد ریاست اور وطن کی صورت میں, اور ایک مضبوط ملک کی صورت میں, معاشی لحاظ سے بہت کمزوریاں ہوں گی لیکن دفاعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا مضبوط بنایا ہے. دنیا کوئی فلسفہ نہیں مانتی, دنیا کوئی سائنس نہیں مانتی, دنیا صرف طاقت کی زبان مانتی ہے. یہ جتنے رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس, فلانے رائٹس, دنیا کسی چیز کو نہیں مانتی. دنیا صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے بس. دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت تیار کر سکتے ہو تیار کرو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اس طاقت کے ذریعے تم اللہ کے دشمن پر بھی رعب ڈالو اور اپنے دشمن پر بھی رعب ڈالو. جب کسی مسلمان قوم کے پاس طاقت آتی ہے, آج جو دنیا میں اگر پاکستان سے کوئی ملک ڈرتا ہے وہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈرتا ہے. اور یہ ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنا, یہ میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنا, یہ فائٹر جیٹس بنانا, جدید دفاعی نظام بنانا, ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دنیا داری. کہ جو سائنسدان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا دار ہوتا ہے. ہماری نظر میں دین کا بڑا عجیب تصور ہے. سائنسدان کیا ہوتا ہے؟ دنیا دار ہوتا ہے. دیندار کون ہوتا ہے؟ مولوی صاحب. یہ ایٹم بم مولوی صاحب نے بنایا ہے, سائنسدان نے بنایا ہے؟ بولیں کس نے بنایا یہ ایٹم بم؟ مولوی صاحب نے بنایا ہے. یہ سائنسدان نے بنایا ہے اور قرآن کی اس آیت پر اس سائنسدان نے عمل کیا ہے. اس آیت پر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمنوں کے خلاف جتنی قوت تیار کر سکتے ہو تیار کرو. قرآن کی اس آیت پر کس نے عمل کیا ہے؟ سائنسدان نے عمل کیا ہے. ان اداروں نے عمل کیا ہے جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں مدد کی, پھر اس کی حفاظت کی اور آج تک اس کی حفاظت کر رہے ہیں. انہوں نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے. تو وہ دنیا دار کہاں سے ہوئے؟ یہ جو دینداری اور دنیا داری میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے نا ساری چیزوں کو, یہ دیندار ہے, یہ دنیا دار ہے, یہ دیندار ہے, یہ دنیا دار ہے. کسی اسلامی ملک کا دفاع کرنا, کسی اسلامی ملک کے عوام کی حفاظت کرنا آج کے جدید دور کے اندر, آئی ٹی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, سائبر سیکیورٹی کا دور ہے, کہ آپ کا ڈیٹا کتنا محفوظ ہے, آپ کی معلومات کتنی محفوظ ہیں, آپ جو فون پہ باتیں کر رہے ہیں یہ کال کتنی محفوظ ہے, آپ جو واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے ہیں یہ کتنے محفوظ ہیں. اگر آپ کی ساری باتیں, ہماری ساری باتیں وہ دشمن کو پتہ چلتی رہیں تو کیا ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ ایک ایک چیز اگر دشمن تک پہنچتی رہے ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟
تو اب آپ مجھے بتائیں جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، جو سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ ہیں، جو اس چیز کو یقینی بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ڈیٹا، مسلمان ملک کا ڈیٹا، ہماری خفیہ چیزیں، ہماری خفیہ معلومات وہ خفیہ رہیں، کیا یہ دینداری نہیں ہے؟ یہ جو لاکھوں کروڑوں جانیں محفوظ ہیں، ان لاکھوں کروڑوں جانوں کی حفاظت کے پیچھے وہ ڈیٹا ہے جو محفوظ ہے. اگر وہ ڈیٹا محفوظ نہ ہوا تو میں اور آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. بھائی آج اگر پتہ چل جائے دشمن کو کہ ان کا ایٹم بم یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ان کی میزائل ٹیکنالوجی کا اصل مرکز یہ ہے، ان کی ساری چیزیں جو خطرناک چیزیں وہ یہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ کوئی سیکنڈ لگائے گا حملہ کرنے میں، ختم کرنے میں سیکنڈ لگائے گا وہ؟ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ کام ہو رہا ہے نا، کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، کچھ کام کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کام کرنے والے یہ دین کا کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ کوئی رینجر میں ہو، چاہے وہ کوئی فوجی ہو، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ کوئی سائبر سیکیورٹی کا ایکسپرٹ ہو، چاہے وہ کوئی سائنسدان ہو، چاہے وہ کوئی فائٹر جیٹ اڑانے والا پائلٹ ہو، یہ سب دیندار ہیں، یہ سب دین کا کام کر رہے ہیں. جو جس درجے میں اس ملک کی حفاظت میں، اس ملک کی عوام کی حفاظت میں کوئی بھی کنٹریبیوشن کر رہا ہے، یہ جتنی عبادتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، ان سب کا ثواب ہر اس شخص تک پہنچ رہا ہے. یہ اسلام ہے، ایک نظام کا نام ہے. ہمارے ہاں دو طرح کی انتہائیں، ایک انتہا ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا. ایک وہ لبرل اور سیکولر لوگ ہیں کہ قائد اعظم تو لبرل تھے، انہوں نے اسلام کے نام پہ تھوڑی بنایا تھا. ایک وہ طبقہ ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں، مولوی بھی کافر ہیں اور حکمران بھی کافر ہیں، یہ نظام بھی کفریہ نظام ہے، سارے کافر ہیں. عجیب و غریب ایک کشمکش میں، ایک مخمصے میں اس قوم کو ڈالا ہوا ہے. اس ملک کی قدر کریں. مسائل گھروں میں بھی ہوتے ہیں، مسائل خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، والدین میں اور اولاد میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. لیکن ان اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کو آگ لگا دی جائے، اپنے گھر میں انارکی پھیلائی جائے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے میں نے کیا کیا ہے. ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ تو سکھاتا ہے کہ میں نے کیسے اپنا لائف اسٹائل بہتر کرنا ہے، میرا گھر کیسے اچھا ہوگا، میرا بنگلہ کیسے اچھا ہوگا، میری گاڑی کیسے اچھی ہوگی، میرے بچوں کی ایجوکیشن کیسے اچھی ہوگی، میرے بچوں کا لائف اسٹائل کیسا اچھا ہوگا. ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے ملک میں رہنے والے لوگوں کا لائف اسٹائل کیسے اچھا ہوگا، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہم نے اس ملک کے لیے کیا سوچا ہے اور کیا کیا ہے. ایک تو یہ نا کہ ہم ٹیکسز ادا کرتے ہیں، وہ تو ہم ادا کرنے ہی کرنے. خود شعوری طور پر، اختیاری طور پر ہم نے کیا سوچا ہے کہ میں جس شعبے میں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا شعبہ ہو، اس شعبے میں رہتے ہوئے میں اس ملک کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہوں. جب تک ہم اپنی ذات کے حصار سے نہیں نکلیں گے، اپنے گھر کے حصار سے نہیں نکلیں گے، بات تو ہم امت کی کرتے ہیں، امت کی باری تو بعد میں آتی ہے. اپنے شہر، اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے ملک کی باری پہلے آتی ہے.
اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنی مٹی سے محبت کرنا، اپنے گھر سے محبت کرنا، یہ ہمیں دین نے سکھایا ہے. اپنی قوم کی خیرخواہی کرنا یہ دین نے سکھایا ہے. قرآن کریم میں جو سورۃ النمل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ایک چونٹی کا واقعہ ہے، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے نام سے نازل کی ہے. نمل چونٹی کو کہتے ہیں عربی میں. اس کی خصوصیت کیا تھی اس چونٹی کی؟ اس چونٹی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹی نے باقی چونٹیوں کو کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں رونتا ہوا چلا جائے. اس چونٹی نے باقی چونٹیوں کو کیا کہا؟ سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بھائی کس کو پتہ چلتا ہے میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ گئی ہے؟ اللہ نے چونٹی کے نام سے پوری سورت نازل کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کی خیر خواہ تھی. اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اس کا جو بیان تھا، اس کی جو کوشش تھی، وہ صرف یہ نہیں تھی کہ میں بچ جاؤں. اس کی کوشش یہ تھی کہ میری پوری قوم بچ جائے، یہ چونٹیوں کی ساری جماعت بچ جائے. یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. یہ واقعہ اللہ نے برائے واقعہ بیان نہیں کیا، یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر ایک چونٹی کو اپنی قوم کی فکر ہو سکتی ہے، ایک انسان کو اپنی قوم کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ایک انسان یہ کیسے ممکن ہے اپنی ذات کے اندر وہ بند ہو جائے کہ بس میں کسی طرح گرو کر جاؤں، میرا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے، ملک کو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، معاشرے کو، شہر کو، سوسائٹی کو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے. ہم یہ دیکھیں کہ جو مقام شکر ہے اس میں ہم شکر ادا کریں. جب انسان کے دل و دماغ پر نیگیٹیوٹی اور منفیت غالب آتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پازیٹیو چیز اس کو نظر نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیگیٹو چیزوں سے بھی پازیٹیوٹی نکالنی ہے، اور ایسی ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جب مشرکین تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بگاڑتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا مطلب ہے وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، یہ اس کی میننگ ہے. محمد اس کا مطلب ہے وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے. کافروں نے آپ کا نام بگاڑ کر مذمم رکھ دیا تھا. مذمم کہتے ہیں اس شخص کو جس کی بار بار برائی بیان کی جائے. تو وہ غصے میں اور دشمنی میں آ کے حضور کو محمد نہیں کہتے تھے، مذمم کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ قریش کی گالیوں کو، ان کے لعن طعن کو مجھ سے کیسے دور کرتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا یلعنون مذمما ویشتمون مذمما وانا محمد، یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، مذمم پہ لعن طعن کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں. یہ کہتے ہیں مذمم ایسا، مذمم ایسا، مذمم پہ لعنت، مذمم پہ فلاں. آپ نے فرمایا یہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، وَأَنَا محمد، میں محمد ہوں، مجھے تو گالی دیتے ہی نہیں ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا تو اس سے یہ پازیٹیوٹی نکالتے. آپ کہتے یہ دیکھیں مجھے گالیاں دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا تو مجھے دے ہی نہیں رہی، مذمم کو دے رہے ہیں، میرا تو نام ہی نہیں ہے مذمم. تو اپنے ذہنوں سے نا نیگیٹیوٹی، یہ میڈیا، سوشل میڈیا، پھر ہم لوگوں کی گاڑیاں، لائف اسٹائل، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں،
پھر اپنی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. او بھائی یہ دنیا ایسی ہے, ایسی چلتی رہے گی. جو ہم بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں, جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں, لیکن اس ملک کی ناقدری نہ کریں, ناشکری نہ کریں. آزاد ملک, ایمان کے بعد اس سے بڑی دنیا میں اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے. اس کی جتنی قدر کر سکتے ہیں, جتنی خدمت کر سکتے ہیں, اس کی ترقی کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں, پورے اخلاص کے ساتھ اس کو دیکھے بغیر کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت کا کام تھا, یہ فلاں کا کام تھا, یہ فلاں کا کام تھا. بھائی میں جو کر سکتا ہوں میرا کام ہے, میں اس ملک کی خدمت کروں گا, میری آنے والی نسلوں کو کوئی اچھا پاکستان, اچھا ملک ملے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.